آج لقمے کے حوالے سے سوچ بدل گئی، حرام کی طرف انسان کی توجہ بڑھ گئی اور حرام غذا کی طرف اور حرام کھانے کی طرف انسان اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، اب تو بڑی مشکل سے کہیں کھانے کو جی چاہتا ہے۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ الا ماشاءاللہ تقریباً کی کمائی کے اندر کچھ نہ کچھ شبہ اور کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حرام کی آمیزش کسی حد تک دکھائی دیتی ہے۔ میرے پاس آج بھی ایک علاقے کے لوگوں کی کمائی موجود ہے۔ میں گیا تھا بنگال، جہاں پر لائٹ بھی نہیں تھی، جنریٹر کا انتظام تھا، دور تک بجلی نام و نشان تک نہیں۔ پروگرام ہوا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے ایک خلیفہ جو وہاں بنگال کے کسی دیہات میں رہتے تھے، وہ اپنے ساتھ کم و بیش 100-200 لوگوں کو، مرد و خواتین کو لے کر کے آئے۔ پروگرام ختم ہوا، جن کے گھر میں میرا قیام تھا وہ گھر تھوڑا سا کشادہ تھا لیکن لائٹ وہاں پر بھی نہیں تھی، تو وہ آ کر کے بیٹھ گئے اس 100-150 کے قریب جو مرد و خواتین تھے ان کو لے کر، اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ان کو داخل سلسلہ فرما دیں۔ میں نے کہا آپ خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خلیفہ ہیں، آپ نے ان کو داخل سلسلہ کر لینا چاہیے۔ تو وہ فرمانے لگے مولانا میں تو یہیں رہتا ہوں، آپ اتنی دور سے تشریف لائیں، میں سوچا کہ آپ سے داخل سلسلہ ہو جائیں۔ بہرحال میں نے ان کے حکم کا خیال کیا اور میں نے ان کو مرید کیا۔ جب وہ سب داخل سلسلہ ہو گئے تو مفتی صاحب نے ایک چادر بچھائی۔ اب وہ لوگ جتنے بھی موجود تھے، کوئی 1 روپے کا سکہ رکھ رہا ہے، کوئی 2 روپے رکھ رہا ہے، کوئی 5 روپے رکھ رہا ہے، کوئی 10 روپے رکھ رہا ہے، کوئی 3 روپے رکھ رہا ہے۔ یہ سارے پیسے انہوں نے جمع کیے، سب نے اپنے اپنے حساب سے اس میں ڈالے، اور پھر اس کے بعد اس پیسے کو مفتی صاحب نے چادر کے اندر سمیٹا، اور سمیٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت یہ غریبوں کی طرف سے چھوٹا سا نذرانہ ہے، قبول کر لیں۔ میں نے کہا حضرت اس کی تو ضرورت نہیں تھی۔ کہا نہیں حضرت یہ خوشی سے یہ دے رہے ہیں، ان کا دل رکھنے کے لیے آپ قبول کر لیں۔ میں ان پیسوں کو لیا اور میں نے اس کو محفوظ رکھا ہے آج تک، اس لیے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جتنی حلال کی وہ کمائی ہوگی نا، ایسی حلال کی کمائی بڑے شہروں میں کسی کے پاس سے ملنا بڑا مشکل ہے۔ تجارت کرنے والا جھوٹ بھی بولتا ہوگا، نوکری کرنے والا شہر میں جھوٹ بھی بولتا ہوگا، لیکن وہ غریب مزدور صبح سے لے کر رات تک مزدوری کر کے 1-1 روپیہ اس نے جمع کیا ہوگا، یہ کتنے پیور کمائی ہوگی، میں نے اسے اپنے کفن کے لیے جمع کر کے رکھا۔ حلال کی کمائی میں بڑی برکت ہے میرے بھائی، بڑی برکت ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ حرام کی کمائی کے اندر بے شمار دولت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ حرام کی کمائی ہوگی تو مرغ مسلم کھانے کو ملے گا، حرام کی کمائی کے ذریعے بڑی ہوٹلوں میں کھائیں گے، حرام کی کمائی کے ذریعے بہت زیادہ پیٹ بھر سکیں گے، عالیشان گھر میں رہ سکیں گے۔ لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کروں، سب کچھ ہوگا، حرام کی کمائی کے ذریعے سکون نہیں ہوگا۔ حلال کی کمائی کے ذریعے چٹائی پر